ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا اردو کا خبر نامہ۔ آپ اس خبر نامے میں بین الاقوامی اور قومی خبریں اور اس کی تفصیلات جانیں گے۔ دنیا بھر کے کیتھولک مسیحیوں کو بالآخر ان کا نیا روحانی پیشوا مل گیا۔ پوپ فرانسس کے انتقال کے بعد رابرٹ فرانسس کو کیتھولک کلیسا کا نیا پوپ منتخب کر لیا گیا ہے۔ وہ کیتھولک تاریخ کے 266ویں پوپ ہوں گے اور اس عہدے پر فائز ہونے والے پہلے امریکی شہری بھی ہیں۔ ان کی پیدائش 14 ستمبر 1955 کو امریکی ریاست ایلینوائس کے شہر شکاگو میں ہوئی تھی، اور اب وہ دنیا کی سب سے بڑی مسیحی برادری کی قیادت سنبھالنے جا رہے ہیں۔ جمعرات کے روز ویٹیکن سٹی میں واقع تاریخی سسٹین چیپل سے سفید دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ 133 کارڈینلز نے خفیہ رائے شماری کے ذریعے نئے پوپ کے انتخاب پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس موقع پر پوری دنیا کی نگاہیں ویٹیکن کی فضا پر جمی ہوئی تھیں، اور جب سفید دھوئیں نے آسمان کو چھوا تو یہ اعلان بھی ساتھ ہی ہو گیا کہ ایک نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ نئے پوپ نے اپنا نام پوپ لیو 14 رکھا ہے، جو خود ایک علامتی فیصلہ ہے۔ ان کے کیریئر کا بڑا حصہ جنوبی افریقہ کے ملک پیرو میں گزرا، جہاں وہ طویل عرصے تک تبلیغی، فلاحی اور اصلاحی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ وہ 2014 سے 2023 تک پیرو کے شہر چکالیو کے بشپ بھی رہے، اور انہوں نے وہاں محروم طبقات کی خدمات اور مذہبی تعلیم کے فروغ کے لیے قابل ذکر کام انجام دیا۔ لیکن اس انتخاب کی اہمیت محض ایک نئی قیادت کی نہیں، بلکہ ایک نئے جغرافیائی اور سیاسی پس منظر سے آنے والے پوپ کی ہے۔ امریکہ جیسے طاقتور ملک سے کسی فرد کا روحانی پیشوا بننا دنیا کے لیے ایک بڑا پیغام بھی ہے۔ جہاں ایک طرف اس منصب سے امن، ہم آہنگی اور انصاف کی امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں، وہیں یہ سوال بھی جنم لیتا ہے کہ کیا امریکہ کی سیاسی قوت کے سائے میں پلنے والے پوپ لیو 14 یعنی 14 ظلم و استبداد کے خلاف واضح موقف اپنائیں گے؟ کیا وہ فلسطین، یمن، یوکرین اور دیگر مظلوم اقوام کی صدائیں سنیں گے؟ کیا وہ طاقت کے مراکز کو آئینہ دکھانے کا حوصلہ رکھیں گے؟ وہ بھی مصلحت، خاموشی اور سفارتی پردوں میں لپٹی روحانیت کا ایک اور باب بنیں گے۔ دنیا ایک ایسے روحانی پیشوا کی منتظر ہے جو محض نام کا نہیں، کام کا پوپ ہو، جو صرف کلیسا کا رہنما نہ ہو بلکہ عالم انسانیت کا سچا ترجمان بھی بن کر اٹھے۔ اگر پوپ لیو 14 واقعی اپنی قیادت کو ایک روحانی بیداری کی علامت بنانا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی پہلی تقریر ہی میں ظلم کے خلاف، امن کے حق میں اور انسانیت کی خاطر کھل کر بولنا ہوگا۔ یہ انتخاب تاریخ کے ایک نئے موڑ پر واقع ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ موڑ دنیا کو کہاں لے جاتا ہے، امید کی طرف یا مایوسی کی گہرائیوں میں۔ ناظرین، چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف، اور وہ ہے غزہ سے۔ بھوک سے بلک رہا ہے غزہ اس وقت۔ اسرائیل نے بھوک مری کو جنگی ہتھیار بنا لیا ہے۔ کیا دنیا صرف تماشائی بن کر ہی رہے گی؟ غزہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ زندگی کا دائرہ سکڑتا جا رہا ہے۔ ایک طرف اسرائیلی بمباری، دوسری طرف قحط کا قہر، اور بیچ میں وہ لاکھوں معصوم انسان جو صرف زندہ رہنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ان کے پاس نہ پانی ہے، نہ دوا، نہ غذا، مگر شاید سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ دنیا کے ضمیر پر سکوت طاری ہے۔ اس وقت غزہ میں قحط ایک منظم ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے اسے جنگ کا بدترین انسانی بحران قرار دیا ہے، مگر افسوس یہ فریاد بھی بین الاقوامی سرد مہری کی نظر ہو گئی۔ اسرائیل نے کھلے عام اعلان کیا ہے کہ ہم مکمل محاصرہ کر رہے ہیں، نہ بجلی، نہ پانی، نہ غذا، اور پھر اس اعلان کو عملی جامہ پہناتے ہوئے انسانی امداد کے قافلے، روٹی کے انتظار میں کھڑے بچے اور امدادی کارکن سب کو نشانہ بنایا گیا۔ 29 فروری کو جب روٹی کی امید پر ہزاروں افراد جمع تھے
اسرائیلی گولہ باری نے 112 فلسطینیوں کو مار ڈالا، شہید کر ڈالا، جن میں بیشتر عام شہری اور بچے تھے، اسے آٹے کا قتل عام یعنی فلور میسیکر کہا گیا ہے۔ اور اس جیسے کئی واقعات کے باوجود دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ جب ورلڈ سینٹرل کچن کے غیر ملکی امدادی کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا، تب بھی عالمی طاقتوں کے رد عمل میں کوئی بنیادی فرق نہ آیا۔ آج شمالی غزہ مکمل طور پر بھوک کی آغوش میں ہے، لیکن اہل غزہ نے ہار نہیں مانی۔ وہ اپنے اجڑے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، گویا یہ پیغام دے رہے ہوں ہمیں زندگی کی بھیک نہیں، اپنی زمین پر مرنے کا حق دو۔ قحط کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کرنا بین الاقوامی قوانین کے تحت جنگی جرم ہے، لیکن جب قانون کے نگہبان ہی اندھے، بہرے اور گونگے ہو جائیں تو انصاف کہاں سے آئے گا؟ عالمی عدالت انصاف کے سامنے جنوبی افریقہ، چین، الجزائر، مصر، سعودی عرب جیسے کئی ممالک نے اسرائیل کے خلاف آواز بلند کی، مگر جن کے ہاتھوں میں طاقت ہے ان کے لب سلے ہوئے ہیں، خاموش ہیں۔ غزہ میں اگر آٹا، پانی اور دوا تک نہ پہنچ سکے تو یہ صرف فلسطینیوں کی شکست نہیں، یہ ہماری مشترکہ انسانیت کی ہار ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم بطور انسان، بطور امت اور بطور زندہ ضمیر رکھنے والی مخلوق اپنے سکوت کو توڑیں، ورنہ تاریخ ہمارے رویے کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف آہیں بھرنے، اشک بہانے اور سوشل میڈیا پر پوسٹ لکھنے سے آگے بڑھیں۔ ہمیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ہم واقعی انسانیت کا درد رکھتے ہیں تو کیا خاموشی ہمارا انتخاب ہو سکتی ہے؟ ہم اور آپ جیسے افراد چاہیں تو اپنے دائرے میں آواز بلند کر سکتے ہیں، مگر اصل تبدیلی تب آئے گی جب عوام اجتماعی طور پر اپنے بے حس حکمرانوں کو شرم دلائیں۔ ان سے پوچھیں کہ کب تک فلسطینی بچوں کی لاشوں پر خاموشی کی چادر تانی جائے گی؟ کب تک صرف مذمتی بیانات سے کام لیا جائے گا؟ اب لازم ہے کہ عوام سڑکوں پر آئیں، پرامن مظاہرے کریں اور اپنے حکمرانوں پر اخلاقی دباؤ ڈالیں کہ وہ محض تماشائی نہ رہیں بلکہ عملی اقدامات کریں۔ عالمی فورمز پر مضبوط موقف اپنائیں، تجارتی اور سفارتی سطح پر اسرائیل کے خلاف سخت موقف اختیار کریں اور غزہ کے مظلوموں تک امداد پہنچانے کے لیے ہر ممکن ذریعے بروئے کار لائیں۔ یاد رکھیے، جب تک عوام اپنے حکمرانوں کو نہیں جھنجھوڑیں گے وہ اپنے نرم بستروں سے نہیں اٹھیں گے۔ اگر ہم خاموش رہے تو کل ہماری خاموشی کا حساب ہم سے لیا جائے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کی تیسری خبر کی طرف۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تناؤ، گولہ باری اور حملوں کا تسلسل سخت تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ اس موقع پر ہندوستان کی سب سے منظم جماعت اسلامی ہند کے امیر نے ایک پیغام دیا ہے۔ وہ یہ کہ حکومت ہند کے عہدیداروں کی جانب سے یہ اعلان ہوتا رہا ہے کہ تصادم کو طول دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ اعلان لائق خیر مقدم ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد مکمل امن کی طرف پیش رفت ہوگی۔ دونوں ممالک غربت و افلاس کے مسائل پر قابو پانے اور اپنے عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کوشاں ہیں، اور دونوں ہی ممالک نیوکلیائی ممالک ہیں۔ اس صورتحال میں جنگ اور بدامنی کسی کے حق میں نہیں ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان دونوں ممالک کے غریب عوام کو ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں ممالک اور یہاں کی سیاسی و عسکری قیادتیں اب تیزی سے پائیدار امن کی طرف ٹھوس اقدامات کریں گے۔ سرحدی علاقوں میں رہنے والے عام بھارتی شہریوں کی ہلاکت کی مسلسل خبریں آ رہی ہیں۔ بے قصور شہریوں کو لاحق خطرات ہماری فوری توجہ چاہتے ہیں۔ ہم ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان خاندانوں کو ترجیحی بنیادوں پر تمام ضروری امداد اور تحفظ فراہم کرے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سرحد کے اس پار بھی کئی عام شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ معصوم شہریوں، بالخصوص عورتوں اور بچوں کی ہلاکت، چاہے ان کا تعلق کسی بھی نسل، مذہب، زبان، قومیت یا طبقے سے ہو، انتہائی افسوسناک ہے، اور تمام فریقوں کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہر حال میں بے گناہ انسانوں کی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ دہشت گردی خطے کا سنگین مسئلہ ہے۔ ہمارے ملک میں بہت سی قیمتی اور بے قصور جانیں اس کی نظر ہو چکی ہیں، اور پاکستان میں بھی دہشت گردی کے لوگ
مسلسل شکار ہوتے رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر طرح کے تنگ نظر مفادات سے اوپر اٹھ کر اس اصل مسئلے کے پائیدار حل پر توجہ دینی چاہیے۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔